بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دعا میں کر دینا عذرائے شریعت کیسا عمل ہے؟ اس بارے میں بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بارش کے لیے دعا کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، اب تیرا نبی ہم میں نہیں تو ہم آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس حوالے سے مولانا سید سلیمان یوسف بنوری صاحب لکھتے ہیں کہ دعا میں وسیلے سے اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ کسی نبی یا کسی نیک بندے کے وسیلے سے دعا کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا نام لینے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس رحمت کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، خواہ یہ وسیلہ زندوں کا ہو یا مرحومین کا، زوات سے ہو یا اعمال سے، اپنے اعمال سے ہو یا غیر کے اعمال سے، سب کی حقیقت اور مرجع توسل برحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چونکہ توسل برحمت اللہ کے جائز ہونے اور مقبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہٰذا توسل کے جائز ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب فی ذکر الہی الحبیب میں توسل فی الدعا کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، حاصل توسل فی الدعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے، اور مورد رحمت سے محبت اور اعتقاد رکھنا بھی موجب جلب رحمت ہے، اور ہم اس سے محبت اور اعتقاد رکھتے ہیں، بس ہم پر بھی رحمت فرما۔ اور توسل بالاعمال میں بھی تھوڑے تغیر سے یہی تقریر ہے کہ یہ اعمال آپ کے نزدیک موجب رحمت ہے اور ان کا فاعل بھی مرحوم ہوتا ہے، اور ہم نے یہ اعمال کیے تھے، بس ہم پر رحم فرما۔ توسل فی الدعا کا مفہوم اور مقصود معلوم ہو جانے کے بعد یہ بھی واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا مانگنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وسیلے سے دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ عثمان بن حنیف سے روایت ہے، ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اگر چاہو تو تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور ان الفاظ سے دعا کرو، اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی الرحمت ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں اپنی اس حاجت میں آپ کی طرف سے آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ میری حاجت پوری فرمائیں۔ اے اللہ، میرے بارے میں ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول فرمائیے۔ المعجم الصغیر للطبرانی میں ہے، ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آیا جایا کرتا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو اس کی طرف توجہ فرماتے اور نہ ہی اس کی حاجت برداری کرتے۔ وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اس بات کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وضو کی جگہ جاؤ اور وضو کرو، پھر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کہو، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو نبی الرحمت ہے۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ایک شخص کو یہ دعا سکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا توسل سکھا رہے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا ان کی حیات میں جائز تھا، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے۔ مقالات الکوثری میں حضرت علامہ شیخ زاہد بن الکوثری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی
دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ قحط والے سال تک ان کے توسل سے دعا کرتے رہے ہیں، اور اس توسل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل والے زمانے کے ساتھ خاص کرنا خواہشات کی پیروی اور نصوص میں تحریف اور تعویل بلا دلیل ہے۔ ان روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں بھی اور وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کیوں دعا کی، سو اس کی 4 توجیحات فقیہ الاثر حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی نے ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کے ساتھ آپ کی دعا بھی مقصود تھی۔ اس پر تنبیہ مقصود تھی کہ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صورتیں ہیں، ایک توسل بذاتہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے نمبر پر یہ بتانا مقصود تھا کہ توسل بغیر الانبیاء علیہم السلام من الاولیاء والصلحاء بھی باعث برکت و جالب رحمت ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ بات تھی کہ طبع انسانی اپنے موجود محسوس مبصر شخص پر زیادہ مطمئن ہوتی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجنے اور دعا کی درخواست پہنچانے میں انسانی وسائل کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ ملائکہ کا واسطہ انتہائی سری ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قوی بھی ہے، نہ ادائے امانت میں غفلت کا خطرہ، نہ نسیان کا اندیشہ۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے، تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اب ہم لوگ اپنے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ سیراب کیے جاتے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ امداد الاحکام میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استسقاء میں توسل کرنا ہرگز اس امر پر دلیل نہیں کرتا کہ بعد وصال کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل فی الدعا ممنوع ہو گیا تھا۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے تو دلالت الاس و عبارت الاس یا اشارت الاس و اقتداء الاس کے طریقے پر کسی بھی طریقے سے ثابت کرے کہ یہ حدیث اس امر پر کیوں کر دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا مانگنے کے سلسلے میں فقہاء اکرام نے یہ جو دلیلیں دی ہیں اور علماء اکرام نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو قبول کرے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔